ائمہ ہے نا، کیا یہ معصوم ہے؟ علم غیب رکھتے ہیں، پیغمبر سے افضل ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ مختلف ہمارے ائمہ سوالات تو ہے نا، یہ ہمارے ایک سوال ائمہ ابوبکر کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور یزید پہ ختم ہوتا ہے، یزید پہ تو معنی آپ کا ائمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم نے ابوبکر سے خطاب کیا ہے؟ اب نہیں معلوم، آپ اپنے فون کو زیادہ نہ ہلائیں نا، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ناک میں بھی ہاتھ نہ لگائیں، یہ بے ادبی ہے۔ اچھا، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام معصوم ہیں، یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، وہ تو پیغمبر نہیں، وہ تو بشر تھے نا، کیوں کا معصوم ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان کو مطہر بنایا۔ وہ تو مطہر نہیں، وہ تو اللہ کے فعل کے بارے میں ہے بس نا، اللہ نے رسول کہہ اللہ دیا صلی اللہ مطہر ہے علیہ تو آپ کہتے ہیں مطہر نہیں ہے نا، تو آپ کا پرابلم اللہ سے ہے، اللہ سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور نجاست سے مراد وہ نجاست ظاہری ہے، نجاست بدنی ہے، نجاست گناہ ہے، یہ نجاست تو نہیں ہے نا کہ جو گناہ پہلی تم نے بات کیا ہے ہے اس سے ہم مراد ازواج نہیں ہے، اس سے ہے مراد ازواج نہیں ہے، اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، اور ازواج اور اس سے آیات پڑھو، آیات میں کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء قرآن ترتیب نزول میں قرآن کا ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن میں کلام الہی ہے، لیکن ترتیب صحابہ کا اجتہاد ہے، یہ ترتیب نزول نہیں ہے، اور قرآن میں تم اور چیز داخل کرتے ہو نا، قرآن ایک چیز اوکے بھائی، تم اور چیز لیتے ہو۔ تم ایک سوال کرو نا بھائی صاحب، مولوی ابو بکر دیکھو، میری باتیں آپ کو، مجھے پتہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن تم اگر سوال کرو تو مجھے جواب دینے کا موقع دے دو، اور مجھے بولنے دو کہ میرا جواب کیا ہے، پھر رد کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ ترتیب قرآن مجید کا ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے، اور قرآن کریم کے اسلوب خطاب میں بہت زیادہ ہے کہ قرآن میں ایک ہی آیت، صدر کسی سے خطاب ہے، ذیل کسی اور سے خطاب ہے، یہ قرآن میں بہت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن کریم میں الاعتراف فی القرآن المجید، اوکے بھائی صاحب بات نہیں کرنے دیں گے نا؟ تم جب کلام کرتے ہو نا، تم جب کلام کرتے ہو تو جو کس تمہارے مخاطب ہو تم ان سے کلام کرتے ہو، اور کے ساتھ تم ہی نہیں ہوتے ہو نا، ہم تم الائری صاحب سے بات کرتے ہیں نا، اور تم کہو کہ نہ تم نے زید کو خطاب کیا، ہم تم سے بات کرتے ہیں، تم مخاطب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا، نساء نبی کے ساتھ مخاطب ہوا، تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے ساتھ خطاب کرتے، یا نساء النبی پھر سن لو اپنا جواب سن لو بھائی، یہ کتاب ہے الاتقان، اور سن لو مولوی ابھی تمہارے علم میں بہت اضافہ ہوگا، ابھی تمہارے علم میں بہت اضافہ ہوگا، سن لو، ابھی تجھے قرآن بھی نہیں معلوم، ابھی قرآن کے الف بے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، قرآن میں الف بے تے، یہ سن لو، الاتقان فی علوم القرآن، یہ کس کی کتاب ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے، روافض کی کتاب ہے؟ نہیں، آپ کے ایک عالم علماء عبد الرحمن سیوطی کی کتاب ہے، جو شہرۂ آفاق ہے اپنے علم میں، تحقیق میں، کثرت تصنیف میں، اور مختلف علوم میں احاطے میں، اور علوم قرآن میں بہترین کتابوں میں سے بلا شک الاتقان ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ یہ الاتقان فی علوم القرآن، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں، چیک کر لینا۔ الباب النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ، قرآن کریم کے خطابات کے اقسام میں یہ نوع حادی والخمسون ہے، اس میں السادس والعشرون، سادس والعشرون وہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ۔ اور بھائی یہ کان لگا کے بیٹھا ہے، پہلے ایئر پیس خرید لو نا، خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک شخص سے خطاب کرتا ہے لیکن پھر اس کے فوراً بعد عدول کرتا ہے کسی اور سے۔ پھر اسی کتاب اتقان میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، ایک ہی آیا میں ملاحظہ فرمائیے، اسی اتقان کے کتاب اتقان میں اس کو کچھ زوم کر دوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ من عجیب المنسوخ قوله تعالی خذ العفو الآیہ فإن اولها وآخرها وهو اعرض عن الجاہلین، ایک ہی آیا میں صدر منسوخ ہے، ذیل ناسخ ہے،
صدر منسوخ ذیل، یعنی ایک ہی آیا میں یہ بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ ایک آیے کا صدر کسی سے خطاب، ذیل کسی اور سے خطاب، صدر ناسخ منسوخ ذیل ناسخ. اور ووسطها محکم وامر بالمعروف، آیا یہ ہے خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ٹھیک ہے نا، صدر منسوخ، وسط محکم، ذیل ناسخ. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے مثالیں دے دیتا ہے وہ. اچھا، یہ کتاب البرہان فی علوم القرآن تالیف الزرکشی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ فی وجوہ مخاطباتہ الخطاب الى شخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر عدول کر جاتا ہے کسی اور سے. مثلا ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ فتح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ، صدر پیغمبر سے خطاب، ذیل مسلمانوں سے خطاب. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ ہود میں قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ خطاب کس سے؟ کفار سے. خطاب نبی سے، قل فأتوا، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے وادعوا فإن لم يستجیبوا لکم، یہ کس سے خطاب ہے؟ مسلمانوں سے خطاب ہے. ٹھیک ہے نا، ایک دو آیتیں، ایک پیچھے ایک آیت کا نصف کسی سے خطاب ہے، دوسری آیت کا نصف کسی اور سے خطاب ہے. اور اس طرح مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. اوکے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں جملہ معترضہ بھی ہوتے ہیں، الاعتراض فی القرآن المجید، اس کو وہ کہتے ہیں جملہ معترضہ. قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ ہے. مثلا محترم ناظرین، یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں ملاحظہ فرمائیے، سن لو مولوی ابو بکر اچھی طرح سے، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها. یہ ما قبل یہ دونوں آپس میں ایک جملہ ہے، بالمعروف لا تضار ولا تكلف نفس الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے. ما قبل اور ما بعد کے درمیان میں جو ایک ہی کلام، سیاق ایک ہی ہے، اس کے درمیان ایک اجنبی کلام آ گیا، ایک اجنبی کلام آ گیا، اس میں ایک ربط ہے لیکن اجنبی ہے، ما قبل ما بعد کے ساتھ مرتبط ہے. والذین آمنوا، دیکھو یہ آیا کیسا؟ سورہ مبارکہ کون سا ہے؟ نور ہے، سورہ نور ہے نا، سورہ اعراف. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، صحیح ہے نا، اولئک اصحاب، لیکن اس کے درمیان میں کیا ہو گیا؟ جملہ معترضہ آ گیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ. بیچ میں ایک جملہ معترض آ گیا، حالانکہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. کلام کا سیاق یہی ہے کہ جو ایمان عمل صالح بجا لیتے ہیں وہ اصحاب الجنہ. بیچ میں کیا آ گیا؟ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک اجنبی کلام آ گیا. ٹھیک ہے نا، اجنبی کلام آ گیا. یہ قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے. تو اس طرح آپ سیاق سے، آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ آئے تطہیر ازواج کے لیے، دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف سیاق سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. تو کیوں بھول جاتے ہو کہ قرآن میں یہ تو بہت ہے، العدول فی الخطاب ہے، الاعتراض فی القرآن الکریم ہے. یہ اپنی کتاب کو بھول گئے بھائی. اور عائشہ کہتے ہو سارا دن، عائشہ تو کہتے ہو لیکن بھول جاتے ہو. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، عائشہ کی بات ہی مانا کرو یار. صحیح مسلم، مولوی ابو بکر تو پھنس گیا. صحیح مسلم چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 2010 میں، دار الفکر بیروت میں. کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. تو اس میں کس کے فضائل ہونے چاہیے؟ ابو بکر. عائشہ کی ہونی چاہیے نا آپ کے نزدیک. عائشہ ازواج میں سے، ابو بکر وہ سسر ہے، وہ بھی اگر عائشہ اہل بیت میں سے تو ابو بکر بھی اہل بیت، اس کی بھی ہونی چاہیے، عمر کی ہونی چاہیے، حافظہ کی ہونی چاہیے. نہیں، کس کے فضائل ہیں بھائی؟ اہل بیت. ایک ہی حدیث ہے اس باب میں، اس کے باب فضائل زید بن حارثہ. چلیں یہ حدیث اہل بیت نبی کون ہے؟ مسلم، یہ قرآن کی بیان ہے، قرآن کے بائی ہے. ٹھیک ہے نا. اس مسلم ابن حجاج کے نزدیک اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عائشہ سے روایت ہے، خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله سلام الله عليه، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کے ساتھ ایک اون کی کملی تھی, اس پہ زین کی نقش تھے. اچھا, اور امام حسن علیہ السلام آئے, ان کو کملی میں داخل کیا. امام حسین علیہ السلام آئے, کملی میں داخل کیا. فاطمہ سلام اللہ علیہ آئی, کملی میں داخل کیا. پھر علی علیہ السلام آئے, پھر علی علیہ السلام جب آئے کملی میں داخل کیا ہے. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کملی میں کون داخل کرتا ہے بھائی؟ یہ کوئی رواج ہے, یہ کوئی سنت ہے, کوئی عربوں کی کچھ بھی نہیں ہے. کملی میں داخل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کمرے میں اور لوگ ہیں, وہ کہیں گے ہم بھی بیت میں تھے. یہ آیہ نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ آیہ کس میں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی. تو مطہرین کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. ازواج نہیں ہے. میں ایک اور دلیل دے دوں, مولوی ابو بکر صاحب, میں ایک اور واضح دلیل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بالکل اس کے بعد آپ کے پاس سوائے عناد کے, اب بھی عناد کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کے پاس سوائے مکابرہ کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری الجزء الثالث چاپ دار الفکر, کتاب چھپی سنہ 2009 میں. ملاحظہ فرمائی ومن مناقب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مناقب. حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث نمبر ہے 4763, ٹھیک ہے نا. صحیح علی شرط البخاری. حاکم نے کہا 4763, وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری. ذہبی ناصبی نے بھی کہا کہ یہ بشرط بخاری حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے فی بیتی نزلت, میرے گھر میں آیا نازل ہوئی ہے. کون سی آیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آیا میرے گھر میں نازل ہوئی. اچھا, فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى علی علیہ السلام وفاطمہ والحسن والحسین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا دیا پنجتن پاک کو, سب جمع ہو گئے, تو فرمایا ہؤلاء اہل بیت, صرف یہ میرے اہل بیت. اللہ اللہ اللہ, آپ نے معانی بیان پڑھا ہے. ادات حصر میں سے ایک تعریف مسند اور مسند علیہ ہے. مسند کو معرف بنا دیں, یہ حصر پہ دلالت کرتی ہے. مسند علیہ کو بھی حصر معرفہ بنا دیں, یہ بھی حصر پہ دلالت کرتی ہے. ہؤلاء اہل بیتی, جب آیا نازل ہوئی پیغمبر نے ان کو بلایا, کہا میرے اہل بیت یہ ہیں. مزید آپ تاکہ آپ کا زیادہ آپ کا طبیعت صاف ہو جائے, صاف کر دوں مزید؟ نہیں کافی ہے شاید, یہ تو آپ کی طبیعت صاف ہو چکی ہے الحمدللہ. اچھا اب بولو مولوی ابو بکر, اب تم کوئی دلیل دے دو نا کہ ازواج کے لیے. سیاق کے علاوہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. سیاق آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فلا تخضعن بالقول, اور آخر میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت یعنی جو مذکور ہے, مذکور نساء النبی ہے. اور اس طرح وہ ترتیب جمع ہے, اور قرآن میں پہلی یہ ترتیب نزول نہیں ہے, سب جانتے ہیں. یہ ترتیب جمع ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ, تو ترتیب سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. پہلی بات ترتیب کو چھوڑ دیں. پہلی بات مان بھی لینا ترتیب کو, تو میں نے ثابت کیا کہ قرآن میں العدول فی الخطاب ثابت ہے. قرآن میں کہ صدر کسی سے خطاب ہو, ذیل کسی اور سے خطاب ہو. دوسری بات, میں قرآن میں جو الاعتراض فی القرآن, جملہ معترضہ, کہ ایک متصل کلام کے بیچ میں ایک اجنبی کلام کو داخل کیا, وہ بھی میں نے ثابت کر دیا. تو اب سیاق سے, ترتیب سے استدلال میں نے راستہ آپ کے لیے بند کیا ہے, اور میں نے ثابت کیا صحیح حدیث سے, آپ کے کتابوں سے, کہ آیا کا شان نزول پنجتن پاک ہے. علامہ صاحب, ہم کلام کی سیاق و سباق سے کلام کی معنی جانتے ہیں. اس کے مطلب سیاق تو جب حجت ہی نہیں ہے, او بھائی, جب سیاق حجت ہی نہیں ہے, جب ترتیب نزول ہی نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی اشخاص سے خطاب ہے؟ جب پھر مان بھی لیں ترتیب نزول ہے, اور پھر بھی الاعتراض فی القرآن ثابت ہے, پھر بھی العدول فی الخطاب ثابت ہے. آپ کو یہ آپ میری باتیں آپ کے لیے بہت ایوی ہیں. 1 سال تک سوچیں پھر سمجھ آئے گی آپ کو. 1 سال سوچیں پھر سمجھ آئے گی. یہ باتیں آپ کی سطح سے بہت بلند ہے بھائی. آپ سوچیں کہ سیوطی نے برہان میں, زرکشی نے سیوطی نے اتقان میں, زرکشی نے برہان میں کیا کہا ہے, وہ سوچ لو پہلے کہ العدول فی الخطاب کیا ہوتی ہے. میرے اس کلپ کو 5 دفعہ دے کو پھر سمجھ آئے گی نا. ابھی تو کیا سمجھ آنا آپ کو.
منسوخ جب میں نے صحیح حدیث آپ کے کتابوں سے بشرط بخاری نے ام سلمہ نے شہادت دے دی کہ پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت یہ ہیں، اور یہ آیا منفرد نازل ہوئی ہے. یہ آیا ام سلمہ کی بات شہادت دیتی کہ آیا منفرد نازل ہوئی ہے، یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور پیغمبر نے وہ ان دوسروں کو بلایا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کے لیے تو راستے سب طرف سے بند ہیں بھائی، سوائے تعصب کے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مولوی. آیات بھی ہے، حدیث بھی ہے، نہیں. ہاں، رسول اللہ علیہ وسلم نے جب زینب کے ساتھ نکاح کیا تو جب صبح ہوئے تو اپنے ازواج گزر کر کے نماز کے لیے جاتے تھے، یا اہل البیت یا اہل البیت، اپنے ازواج کو اہل البیت کہا ہے، بار بار کہا ہے. کوئی شیء کتاب میں نہیں ہے، اور ہمارے آپ کے کتابوں میں یہ بری پڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تھے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبی، اہل بیت النبوہ، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. یا السلام علیکم یا اہل بیت اپنے ازواج کو بھی کہتے تھے. نہیں بالکل، ہمارے تمہارے اپنی اصطلاح میں تمہارے اردو میں یا عربی میں اہل بیت یعنی گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ یہ سن لو بھائی، سن لو، گھر والے، یہ گھر جو ہے نا، یہ وہ بلڈنگ نہیں ہے، ہاؤس نہیں ہے، بیت النبوہ مراد ہے. اس میں صرف معصوم شامل ہیں. وہ بیت، اگر بیت سے گھر مراد ہو تو اس میں بلی بھی آ جاتا ہے، اس میں خچر بھی آ جاتا ہے. گھر سے مراد اگر آپ گھر لیتے ہو نا، بلڈنگ، ہاؤس جو حویلی ہوتی ہے وہ مراد لے لیں، اس میں بلی بھی آ جاتا ہے، اس میں خچر بھی آ جاتے ہیں، اس میں تو سب رہتے ہیں. یہ بیت مراد بیت النبوہ، بیت الاسماء. ملاحظہ فرمائیے جناب، یہ کتاب ہے سنن الترمذی. یہ سنن الترمذی کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عارضۃ الاحوذیہ بشرح سنن الترمذی، جزء اول، تالیف ابن العز المالکی. اس کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ ان کتاب الجعفی هو الاصل الثانی فی هذا الباب والموطأ هو الاول واللباب. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کتاب حدیث میں کون سی ہے؟ موطأ ہے، اس کے بعد کتاب بخاری ہے. وليس فيه مثل كتاب ابي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع. اور ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب جو سنن ترمذی، اس جیسا جامع کتاب، اس جیسا میٹھی کتاب اور اس جیسا نفیس کتاب صحاح ستہ میں کوئی کتاب نہیں ہے. اچھا، بہرحال اس نے خود کہا ہے، ابو عیسیٰ ترمذی کا اپنا جملہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا کہ من کان فی بیتی فکأنما فیہ نبی یتکلم. یہ ابو عیسیٰ کا اپنا جملہ ہے کہ جس گھر میں میرا کتاب جامع ترمذی، ایسا کہ اس گھر میں ایک پیغمبر ہے، وہ پیغمبر آپ کو خطبہ دے رہا ہے. اچھا، یہ سنن ترمذی ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ بتاؤ مولوی صاحب، یہ کس کی کتاب ہے؟ روافظ کی کتاب ہے؟ یہ روافظ کی کتاب ہے؟ نہیں ہے نا. چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2005 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث، ملاحظہ فرمائیے کہ پیغمبر کس کو اہل بیت کہہ کے نماز کے لیے پکارتے تھے. ملاحظہ کریں جناب، میں اس کو فل پیج بناتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. فل پیج دیکھو. عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک نماز فجر کے لیے جب نکلتے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نماز سے پہلے ان کے دروازے پہ جاتے تھے. کس کے دروازے پر؟ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر، اور کہتے تھے الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرماتے تھے یا اہل البیت، نماز کا وقت ہے، تاکہ لوگوں کو پتا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو. ٹھیک ہے نا. اور آیت تطہیر کا بھی تلاوت فرماتے تھے کہ بار بار صحابہ سن لیں کہ اہل بیت کون. بعد میں لوگ نہ کہیں کہ عائشہ بھی تو اہل بیت میں سے ہیں، حفصہ بھی، وہ فلانا بھی اہل بیت میں سے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی میں داخل کر کے بتایا اہل بیت کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دروازے پہ جا کر، مہینوں تک دروازے پہ جا کر آیت تطہیر کی تلاوت کر کر کے بتا دیا کہ اہل بیت کون ہے. اچھا، هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وفی الباب عن ابی الحمراء ومعقل ابن یسار وام سلمہ. یہی حدیث معقل سے بھی روایت ہے، ابی الحمراء سے بھی روایت ہے، ام سلمہ سے بھی روایت ہے. اچھا،
میں مزید حدیث آپ کو دکھاؤں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر پہ جاتے تھے یہ پڑھنے کے لیے. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری الجزء الثالث چھاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. حدیث یہ صفحہ نمبر ہے 368 حدیث نمبر 4809. ملاحظہ فرمائیے هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم, مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. انس روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كان يمر بباب فاطمة رضی اللہ عنها وسلام اللہ علیہ 6 اشہر اذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا اہل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ويطهركم تطهيرا. حدیث صحیح علی شرط مسلم, مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. اور ذہبی نے اس کی تضعیف نہیں کیا, ذہبی نے صرف سکوت کیا اس حدیث سے. ٹھیک ہے نا. ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ طبیعت بالکل آپ اتنے اس کے مسانید اتنے زیادہ ہیں اس روایت کے. یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے, ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ, جزء ثانی چاپ دار الوطن کتاب سنہ 1997 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 232 ابو الحمراء کی حدیث, ابو الحمراء کی حدیث ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. ابو الحمراء فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 اشہر, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 8 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما خرج الى الصلاة, جب بھی وہ نماز کے لیے نکلتے تھے, الى صلاة الفجر مر بباب فاطمہ علیہ السلام, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ جا کے ادب سے کھڑے ہوتے تھے. السلام علیکم یا اہل البیت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطهيرا. بلے والحدیث صحیح من روایات اخرى, یہ حدیث اس سند کے ساتھ ضعیف ہے لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ بھی وارد ہوئی ہے. دوسرے احادیث کو دیکھ کر یہ حدیث صحیح ہے.